السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آپ کیسے ہیں؟ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ بخیریت ہوں گے۔ گزشتہ لیکچرز میں ہم عبادات کے حوالے سے پڑھ رہے تھے۔ عبادات میں نماز، زکوٰۃ اور روزہ، اس کے متعلق آپ نے پڑھ لیا تھا۔ آج ہم اسلام کے 5ویں رکن حج کے متعلق پڑھیں گے۔ حج اسلام کی اہم ترین عبادت ہے۔ حج کیا ہے؟ آج چونکہ جو ہفتہ ہے یہ تقریباً حج کا ہی ہوگا، اور 9 سے رجب کو پڑھا جائے گا، اور 10 سے رجب عید ہوگی جس میں ہم قربانی کریں گے، اور جو مکہ مکرمہ میں ہے وہ مینا میں جا کر قربانی کرتے ہیں۔ تو حج کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حج ایسی عبادت ہے جس میں انسان کا جسم بھی شامل ہوتا ہے، مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے، اور مال بھی خرچ ہوتا ہے۔ لاکھوں کے اعتبار سے ویزے اور بھر کر جو ہے وہ وہاں پر پہنچے ہیں فرزندان اسلام، اور اسلام کی شان و شوکت کا اظہار ہو رہا ہے۔ تو بیٹا، حج ایک ایسی عبادت ہے جس میں اللہ کی رضا کے لیے مخصوص دنوں میں اللہ کے گھر کا طواف کرنا، اللہ کے گھر کی زیارت کرنا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ حج کہلاتا ہے۔ یہ آپ جو سمجھیے کہ یہ ایک وزٹنگ پروسیس ہے، لیکن اسلام کی شان و شوکت کا اظہار ہے، اور سب سے بڑا فنکشن ہے، سب سے بڑا فنکشن ہے، اور مسلمانوں کے پوری دنیا کے مسلمان وہاں پر جو ہے وہ اکٹھے ہوتے ہیں۔ آپ ذرا غور کیجیے، اسلام کی تمام عبادات میں ایک چیز کامن ہے، اور وہ ہے اتفاق اور اتحاد۔ یہ اتفاق اور اتحاد ایسی چیز ہے جو ہمیں نماز پڑھانا سے لے کر حج کی اہم ترین عبادت تک ایک جگہ متحد کرتا ہے، ایک دوسرے سے ریلیشن قائم کرنے کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص اس کو فالو نہیں کرتا تو یہ اس کی اپنی کمزوری ہے، ادروائز اسلام جو ہے وہ ہر حال میں انسان کو سیدھے راستے کی جانب رہنمائی کرتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں حج کا مفہوم کیا ہے۔ حج کا مفہوم حج کا معنی ہے زیارت کرنا، وزٹ کرنا، اور اصطلاح میں اس کی تعریف کیا بنے گی؟ زیارت کا ارادہ کرنا، زیارت کا ارادہ کرنا۔ اب حج کی اصطلاحی جو ہے وہ اصطلاحی معنی کیا ہوگا؟ مخصوص دنوں میں مخصوص مقامات کی زیارت کا ارادہ کرنا، کیا کرتا ہے؟ حج کرتا ہے۔ اب وہ مخصوص دن کون سے ہیں کہ آپ سے رجب کے 7، 8، 9، 10، 7، 8 اور 9 کو بھی وہاں پر مکہ مکرمہ میں اکٹھے ہوں گے اور اللہ کے گھر کی زیارت کریں گے۔ مخصوص مقامات، ایسا نہیں کہ آپ جو ہے وہ جدہ سے گھوم پھر کے یا بحیرہ سے دیکھ کر واپس آ جائے اور کہیں کہ ہم حج کر کے آئے ہیں، نہیں، ایسا نہیں۔ وہ مخصوص مقامات کیا ہیں؟ اللہ کے گھر کی زیارت کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پاک میں حاضری دینا، اور اسی طرح جنت البقیع اور مینا،
عرفات کے میدان میں حاضر ہونا، مزدلفہ میں قیام کرنا، یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ مناسک حج ہیں، یعنی حج کے افعال ہیں، ان کو سر انجام دینا کیا کہلاتا ہے؟ حج کہلاتا ہے۔ حج میں اہم ترین عبادت کیا ہے؟ حج میں اہم ترین چیز جو ہے وہ طواف ہے۔ طواف، پھر وقوف عرفات یعنی عرفات میں قیام کرنا۔ عرفات میں ٹھہرنا یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر مرنے کے بعد ہم سب اکٹھے ہونا ہے، پوری انسانیت میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جو بھی فوت ہوں گے وہ انسان چاہے ماننے والے ہیں چاہے نہ ماننے والے ہیں وہ وہاں پر کیا ہوں گے؟ اکٹھے ہوں گے۔ تو یہ تمام چیزیں ذہن کے اندر رکھنی ہے، اور یہ حج ایسی عبادت ہے کہ جس کے اندر انسان کا مال بھی ہوتا ہے اور انسان کا فزیکلی بھی اسے حاضری دینی پڑتی ہے اور مشقت بھی برداشت کرنی پڑتی ہے۔ تو حج کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ پہلے ہم قرآن مجید سے حج کی فرضیت قرآن کی روشنی میں۔ دیکھیں جواب قرآن مجید میں سورہ آل عمران ارشاد خدا بندی ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، ترجمہ، اور اللہ کے لیے اللہ کی رضا کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج فرض ہے۔ جو ان میں سے مالی طاقت رکھتا ہے، ٹھیک ہے جی، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کی رضا کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج فرض ہے جو ان میں سے مالی طاقت رکھتا ہے۔ یہاں تک دیکھنے کے بعد یہ چیز آپ سے رکھیں کہ حج کا مفہوم کیا ہے، حج کی فضیلت قرآن کی روشنی میں۔ اب ہم دیکھیں گے حج کی اہمیت حدیث کی روشنی میں، یا میں نے کہا حج کا مفہوم، حج کی فضیلت قرآن کی روشنی میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کو کیا ارشاد فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ ساتھ ساتھ آپ کا شارٹ کوشچن بھی جو ہے تیار ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کوشچن آ جائے حج کے متعلق کیا جانتے ہیں تو حج کا مفہوم بھی لکھیں گے، ایک آیت کا ترجمہ لکھیں گے، ایک حدیث لکھیں گے، آپ کا نام کوشچن تیار ہو جائے گا۔ تو اس چیز کو ذہن کے اندر رکھیں کہ جو آپ کو پڑھایا جا رہا ہے اس کو صحیح توجہ سے دیکھیں، صحیح توجہ سے سنیں اور صحیح توجہ سے اچھا کر کے لکھیں اسے۔ حج کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جس نے اللہ کے گھر کا حج کیا اور دوران حج بری باتوں اور گناہ سے
بچہ رہا وہ ایسے لوٹے گا، یعنی حج کر کے ایسے واپس آئے گا جس طرح بچہ رہا گناہوں سے پاک ہو، وہ جیسے وہ آسان بناتے ہیں، وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو کر لوٹے گا جیسے اس کی ماں نے اسے جنا، یعنی جس طرح پیدائشی بچہ گناہوں سے معصوم ہوتا ہے، گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، پاک ہوتا ہے، اس نے ابھی تک دنیا دیکھی نہیں، گناہ کیے نہیں، تو جو بندہ اچھے طریقے سے صحیح سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اور حج کے تمام مناسک کو صحیح طریقے سے ادا کرتا ہے، تو وہ واپس آتے وقت گناہوں سے بالکل پاک ہو جاتا ہے، گویا کہ اس کی ماں نے اسے آج ہی جنا ہو۔ تو بیٹا یہ آج جو ہم نے پڑھا ہے، یہ حج کے متعلق پڑھا ہے، یہ چاروں جو شارٹ کوشچن ہیں، اس کو اگر حج کے مفہوم، حج کی فرضیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اگر آپ اس کو اکٹھا لکھیں گے تو یہ ہوگا حج کے متعلق آپ کیا چاہتے ہیں، لانگ کوشچن ہے، اور الگ الگ کوشچن میں نے آپ کو یہ بات کی تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی رہے، لکھنے میں آسانی رہے۔ تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا اور آپ اسے لکھیں گے، لکھنے کے بعد آپ کسی کو دکھا دیں تاکہ کوئی غلطی نہ رہے، اور پھر اس کے بعد آپ اس کو یاد بھی کرتے ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔